سنیں پورا واقعہ، اسلام میں رسول اور نبی کون ہیں۔ انسانوں کی ہدایت و رہنمائی اور ان تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اللہ پاک اپنے جن محبوب بندوں کو مقرر و منتخب فرماتا ہے، انہیں نبی، رسول، پیغمبر کہا جاتا ہے۔ اللہ کے یہ محبوب بڑی دیانتداری و ایمانداری سے اس کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ مرتبہ اللہ نے جسے چاہا عطا فرمایا۔ کوئی آدمی اپنی محنت یا کوشش سے نبی نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا کوئی انسان کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی آدمی ایسا کہے تو وہ کافر ہے۔ انسانوں کی ہدایت کے لیے جو نبی تشریف لائے وہ انسان اور مرد تھے، کوئی عورت نبی یا رسول نہیں ہوئے۔ یہ شرف اللہ نے مردوں کو بخشا۔ نبی و رسول اللہ کے ترجمان ہوتے ہیں جو اس کا پیغام ہم تک پہنچاتے ہیں اور بیان کرتے ہیں۔ اللہ پاک جو حکم ہمارے لیے بھیجتا ہے، نبی اسے بیان فرماتے ہیں اور خود بھی اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ نے ہر قوم میں، ہر ملک میں اپنے نبی رسول بھیجے۔ قیامت کے دن کوئی قوم یہ نہیں کہہ سکے گی ہماری ہدایت کے لیے کوئی نبی نہیں آیا۔ جن کی قسمت میں ایمان لکھا جا چکا تھا وہ مومن ہوئے۔ نبوت و رسالت کا یہ سلسلہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اگر کوئی آدمی اپنے نبی ہونے کا اعلان کرے یا عقیدہ رکھے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبی آ سکتا ہے یا آئے گا، تو ایسا آدمی کافر ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ہمارے پیارے رسول کو خاتم النبیین فرمایا ہے۔ مانا کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان کی شریعت پر عمل کرتے ہیں، پھر بھی ہم ان سارے نبی اور رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے جو آپ سے پہلے تشریف لا چکے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 1,24,000 یا 2,24,000 یا کچھ کم زیادہ نبی دنیا میں تشریف لائے، جن میں سے قرآن و حدیث میں کچھ ہی نبیوں کے بیان موجود ہیں۔ پھر بھی ان کے علاوہ ہمیں ان دوسرے نبیوں رسولوں پر بھی اسی طرح ایمان لانا، انہیں نبی رسول تسلیم سویکار کرنا ضروری ہے جس طرح ہم پیغمبر اسلام کو تسلیم سویکار کرتے ہیں۔ ہمیں ان سارے نبی رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے جو دنیا میں ہدایت و تبلیغ کے لیے بھیجے گئے۔ ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنے والا ایمان سے خارج ہے۔ ہم عیسائی نہیں، پھر بھی ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول ماننا ضروری ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انہیں ماننے کا دعویٰ کرنے والے لوگ اپنے نبی کی تعلیم و تبلیغ سے دور ہونے کی وجہ سے گمراہ ہو گئے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت و رسالت میں تو کوئی فرق نہیں آیا۔ وہ اب بھی نبی ہیں اور ان کے بارے میں عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ ان کی بخشش کے لیے سولی پر چڑھ گئے، پھانسی دے دیے گئے، جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور انہیں قتل کرنے کے لیے لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی شکل والے اپنے ہی کسی دوسرے آدمی کو قتل کر ڈالا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب واپس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اسی طرح ہم یہودی نہیں، پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی و رسول مانتے ہیں، بھلے ہی آج ان کی قوم گمراہ ہو چکی ہے۔ بہرحال ہمیں اللہ کے ہر نبی رسول پر ایمان لانا ضروری ہے۔ سارے نبیوں نے لوگوں کو اسلام کی ہی دعوت دی، ایک اللہ کی عبادت کا پیغام دیا۔ اس لیے ان میں سے کسی وجہ سے کسی ایک کا بھی انکار گویا سب کا انکار ہے، کسی کی توہین سب کی توہین ہے۔ ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہمیں اپنے پیارے رسول کی عزت کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اپنے نبی کے علاوہ دوسرے نبیوں کو کم سمجھیں۔ ہمارے لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا اور ان کی سنت کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنا لازم ہے، کیونکہ آپ کے حکم پر عمل کرنا، آپ کی فرما برداری کرنا گویا اللہ کی فرما برداری کرنا ہے۔
ہمارے نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں فرماتے، بلکہ جو اللہ حکم دیتا ہے وہی فرماتے ہیں۔ نبی و رسول قبیل احترام ہستیاں ہیں، ان کی تعظیم فرض ہے اور توہین کفر ہے۔ آدمی چاہے جتنے نیک کام کرے، اگر وہ رسول کی شان میں گستاخی کرے تو اس کا کیا دھرا سب بیکار ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے نبیوں اور رسولوں کا احترام کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص نبی کی کسی پسند کو ناپسند کہے تو وہ شخص سزا کا حقدار ہے۔ نبی تو ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہونے چاہیے، ورنہ ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ یہی تعلیم اللہ نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کو دی ہے۔ اللہ ہم سب کو رسولوں نبیوں کے فرمان پر، ان کے بتائے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔